السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے حوالے سے۔ اس دہشت گرد حملے میں قوم کے 14 جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر کے واقعات کوئی آج کے نہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ آپ کے سامنے ہے، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے دشمن نے بلوچستان کو ٹارگٹ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے دشمن وہاں کے نوجوانوں کو اور دوسرے جو شہری جو اتنا علم نہیں رکھتے ان کو ورگلا کر اور بلوچستان کی آزادی کے نام پر مختلف تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کو ہمارے ہمسایہ ممالک سے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سیکورٹی اداروں نے اور حکومت نے کئی بار ہمسایہ ممالک پر اعلیٰ سطحی اجلاس میں بتایا اور ثبوت پیش کیے کہ اس طرح بلوچستان میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ موجودہ طالبان حکومت سے قبل افغانستان سے دہشت گرد بلوچستان کی طرف داخل ہوتے تھے، اور افغانستان میں جو دہشت گرد موجود تھے ان کو بھارت کی طرف سے مدد حاصل ہوتی تھی۔ وہاں پہ کیمپ قائم کیے گئے تھے جس میں قندھار کا علاقہ بہت اہمیت اسے حاصل تھی، جہاں پہ ہمارا دشمن ملک اپنے اہلکاروں کو خصوصی تربیت دے کے یا پاکستان کے ورگلائے ہوئے شہریوں کو وہاں پہ تربیت دے کر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ پاکستان جو کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے حق میں نہیں، اور نہ ہی وہ کسی ملک کے جو معاملات ہیں ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے معاملات پر پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی طرف سے کئی بار مداخلت کی گئی ہے۔ کبھی کشمیر کے محاذ پر گولہ باری کی جاتی ہے، کبھی بلوچستان کے بارڈرز پر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی بیرونی ہاتھ ملوث رہتا ہے۔ ہر دہشت گردی کے واقعے پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ ہمارے سیکورٹی ادارے اور دوسرے جو ملک کا دفاع کرنے والی ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹس بہت خطرناک صورتحال بتاتی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے مداخلت کا عمل، اس کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اور ادارے کوئی ایسی پالیسی ترتیب دیں جس سے عام شہریوں اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں، افسر ہیں، ان کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ہر دوسرے دن دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے باعث ملک کی معیشت اور ملک کی سیاسی صورتحال میں ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ 14 جوان شہید ہوئے ہیں، اس پہ قوم سوگوار ہے، اور یقینی طور پر ہمارے ادارے اس بارے میں کوئی
ایسی پالیسی بنانے پر غور کر رہے ہوں گے کہ ان دہشت گرد واقعات میں کمی کی جا سکے۔ ان دہشت گردوں کو اور ان کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے قوم کو متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندر چھپے ہوئے ان عناصر کو سامنے لانا چاہیے یا ان کی نشاندہی کرنا چاہیے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ لوگ ملک کی سرحدوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور ملک کی نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ آور ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن یقینی طور پر پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے جس نے اپنی 76 سالہ زندگی میں بہت سے ایسے صدمے دیکھے ہیں جس سے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تو ہوئی، لیکن پھر بھی وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ادارے بھی قوم کی مدد سے پوری طرح دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ اس میں دہشت گردوں کو لازمی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔